اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا إليك كتابا تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات بھیجئے محمد عزیزان محترم، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرط پایا، سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم اس آیت کے اندر لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے اور لوگوں کو ایک امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اور وہ یاد کرو کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک شخص کو تم پر گواہ بنائیں گے، یعنی جب روز قیامت یہ گروہ کی صورت میں، امتوں کی صورت میں جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے، جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے، تو ہم تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھائیں گے جو تمہارے اعمال پر، تمہارے افعال پر گواہ ہوگا، شاہد ہوگا تمہارے اعمال پر، قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اور صرف یہی گواہ نہیں ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اس پر ہمارا رسول گواہ ہوگا۔ یہ مقدمہ بنا رہے، آیت کی ذرا ترجمہ کر لیں، پھر اس کے بعد تفصیلات میں چلیں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ واقعات کرنا کہ جب قیامت دن ہوگا، سارے گروہ آئیں گے، امتیں آئیں گی، لوگ آئیں گے ہماری بارگاہ میں، تو ہم تمہیں میں سے ایک شخص کو گواہ بنائیں گے تمہارے اعمال پر، تمہارے افعال پر، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہوگا، جو کچھ تم دنیا میں بجا لائے ہوگے، وہ تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، تمہارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ اور صرف وہی گواہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ہمارا رسول، ہمارا حبیب تم پر گواہ ہوگا۔ دو گواہیاں ہو گئی۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے آسمان سے، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا لِتَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمین کے لیے اس میں بشارت بھی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ آواز تیز کر دو، ایک بار اور صلوات بھیجئے مل کر محمد وآل محمد۔ تو یہ آیت کا ظاہری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں واضح انداز میں کہا کہ ہر امت میں سے تم پر ایک گواہ ہوگا جو تمہارے اعمال اور افعال کا گواہ ہوگا۔ دیکھیں، میرا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ایک عجیب بات کی کہ ہم تمہیں میں سے ایک فرد کو گواہ بنائیں گے، اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ خالق کائنات کر رہا ہے کہ جس کے پاس ہر شے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے نا، پروردگار ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ ہماری نظروں کے ہیر پھیر کو، ہمارے دل میں جو کچھ چلتا ہے میرا برابر والا نہیں جانتا، لیکن خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ خدا اس کے بارے میں جانتا نہیں جانتا، میری نیت کیا ہے، میری نظر کیا ہے، نظر کیا ہے، میری بنیاد دل میں کیا چل رہا ہے، یہ سب کا علم خدا رکھتا ہے۔ یعنی پروردگار کا علم ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہی نہیں ہوا، کوئی چیز خدا کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا نے کہہ دیا کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہوں، ہر چیز کا خالق ہوں۔ تو یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ خالق کائنات پھر ہماری گواہی کا محتاج کیوں ہے؟ جب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر شخص کو، ایک شخص کو اور امت پر گواہ بنائیں گے، وہ تمہارا گواہ ہوگا جو تمہارے اعمال اور افعال کی گواہی دے گا؟ دیکھیں، یہاں پر پروردگار عالم نے جو ذکر کیا اس آیت میں کہ ہر امت میں سے ایک شخص کو گواہ بنائیں گے، یہ انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی پروردگار نفسیاتی پہلو پر گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ بنانے پہ تفصیلات میں جائیں گے۔ وہ نفسیاتی پہلو کیا ہے؟
وہ نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ کسی جگہ میں چند دوستوں کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں بیٹھے ہوں، اور آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ اندازہ ہو جائے کہ کچھ لوگ آپ کو غور سے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سنبھل کے بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ اگر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں تو سمیٹ لیتے ہیں، آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو میں محتاط ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی میرے عمل کو، میری کلام کو، میری گفتگو کو، میری بات چیت کو، اٹھنے بیٹھنے کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ محدود کیوں ہوتے ہیں؟ محدود اپنے آپ کو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو بعد میں میرے لیے رسوائی کا باعث بنے، بعد میں میرے لیے کسی مشکل کا باعث بنے، لہذا اپنے آپ کو محتاط کرتے نہیں کرتے؟ بس پروردگار یہی نفسیاتی پہلو پر گفتگو کر رہا ہے کہ اچھا میں ایک مثال اور دے دوں، صلوات بھیجی محمد وآل محمد کو۔ ایک مثال دے کے بات کو اور آسان کر دوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہوں اور وہاں کوئی بشر نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو سوائے آپ کے، اور کوئی کیمرہ لگا ہو وہاں پر، اگرچہ کہ کیمرے اس ملک کے سارے خراب ہیں، وہ ایسی شو کے لیے لگائے جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے اس میں، ہے نا؟ جب سانحہ عاشور ہوا تھا تو لکیریں پیٹتے رہے، کچھ ملا ہی نہیں، پتہ پڑا کیمرے ہی خراب تھے۔ تو ایسا ہے نا، لگے ہوتے کیمرے، لیکن کیمرے لگے ہونے کے باوجود آپ اکیلے کھڑے ہیں، اور آپ کو جب یہ علم ہو جائے کہ یہ کیمرے آپ کو دیکھنے، تو آپ محتاط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیوں محتاط ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا میری کوئی بھی حرکت یہ کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کل یہ کیمرہ میری گواہی دے گا، یہ کیمرہ بتائے گا کہ فلاں صاحب اتنے بجے یہاں کھڑے تھے اور یہ سارے کام کر رہے تھے، یہ ساری میری حرکات اور سکنات کو محفوظ کر کر یہ پیش کر دے گا سب کے سامنے۔ تو آپ محتاط ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ بس پروردگار یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے جو تمہارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ در حقیقت پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے کیمرے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے تمہارے درمیان اپنے کیمرے کر دیے ہیں، رکھ دیے گئے ہیں، جو تمہارے اعمال کو، تمہارے افعال کو، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہمیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، تم ہی میں سے ایک گواہ کو ہم لا کھڑا کریں گے جو تمہارے اعمال کی گواہی دے گا، جو تمہارے افعال کی گواہی دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اب بات کو آگے بڑھاتے پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک تو تمہاری گواہی ہو گئی، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اس پر ہمارا حبیب اور نبی گواہ ہوگا، اس کے اوپر ایک اور گواہی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یعنی تاکید در تاکید کر رہا پروردگار، یہ ایک تو یہ گواہ ہوگا، ایک ہمارا نبی گواہ ہوگا جو تمہارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ اچھا مفسرین نے لکھا یا ہاؤلائی سے مراد اس زمانے کے مسلمان ہیں جو رسول کے زمانے میں زندگی گزارا کرتے تھے، اس زمانے کے مسلمان، ہاؤلائی سے مراد اس زمانے کے مسلمان ہیں، ان کے اعمال پر ہمارا نبی حبیب گواہ ہوگا۔ یعنی اس زمانے کے اندر جو رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، معاشرے میں رہتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ہمارا نبی ان کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس زمانے کے مسلمانوں پہ تو نبی گواہ ہو گیا، اس زمانے کے مسلمانوں کے اعمال پر شاہد نبی، حجت نبی ہو گئے، اب آنے والی امتوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو آنے والی امت میں بھی تو کوئی گواہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جو انسان کے اعمال پر گواہ ہو، جو انسان کے اعمال کا شاہد ہو، تو آنے والی مسلمانوں پر بھی کوئی گواہ ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ اور گواہ بھی وہ ہونا چاہیے جو معصوم ہو، گواہ بھی وہ ہونا چاہیے جو معصوم ہو، کیونکہ اگر غیر معصوم ہوگا، اگر گناہگار ہوگا تو اس کو تو خود گواہ کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے پھر ایک گواہی، پھر ایک گواہی، پھر ایک گواہی، تو یہ معاملہ کتنا لمبا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا گواہ کون ہو؟ معصوم ہو، بلکہ اگر میں الفاظ بدل کر کہہ دوں معصوم تو ہو، وہ ہو جو رسول کا قائم مقام بھی ہو، وہی تمہارے اعمال پر گواہ ہوگا، وہی تمہارے اعمال کا شاہد ہوگا، جو رسول جیسا ہوگا، جو رسول جیسا ہوگا وہ قیامت کے دن تمہارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ اب رسول جیسا کون ہے؟ کون ہے جو رسول جیسا ہے؟ آپ سنتے رہتے، واقعہ میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں، رسول جیسا کون ہے؟ دیکھیے جب سورہ برات نازل ہوئی تھی اور پروردگار عالم نے سورہ برات لے کر بھیجا تھا خلیفہ اول کو کہ آپ چلے جائیے یہ سورہ برات لے کر، تو گئے تھے نہیں گئے تھے؟ خلیفہ اول کو بھیجا کہ آپ چلے جائیے مشرکین مکہ کے پاس، یہ سورہ برات نازل ہوئی، چلے جائیے۔ تھوڑی دیر بعد چلے گئے، وہ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ پیغمبر نے پیغام بھیجا کہ آپ واپس آ جائیے، پیغمبر نے پیغام بھیجا کہ آپ واپس آ جائیے، واپس آ گئے خلیفہ اول۔
آنے کے بعد سورہ برات خلیفہ اول سے لی اور مولا کائنات کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ علی آپ چلے جائیے. ہے یا نہیں ہے؟ کام تو وہی ہے نا, کام تو وہی ہے. یہ کام لے کر آپ نے خلیفہ اول کو بھیجا, بعد میں آپ نے بلا لیا, وہی کام لے کر علی کو بھیج دیا. تو سوال تو ان کا بنتا ہے نا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا تو بلایا کیوں تھا, اور اسی کام کے لیے آپ علی کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو جانتے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا تھا نہ میں نے تجھے اپنی مرضی سے بلایا ہے, نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کو بھیجا ہے. اللہ نے مجھے یہ حکم دیا نبی تم جاؤ یا وہ جائے جو تم جیسا ہو. سمجھ میں آ گیا؟ پیغمبر نے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ تم جاؤ یا وہ جائے جو تم جیسا ہو. تو لہذا ہمارے اعمال پر وہی گواہ ہو سکتا ہے بعد رسول جو عصمت کی منزل پر فائد رسول کے بعد ہو, وہ جو ہمارے اعمال پر گواہ ہوگا. اسی لیے تو الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت ہے نا, اسے شیعہ سنی دونوں مفسرین نے دلیل بنایا ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایک حجت عادل کا ہونا ضروری ہے. شیعہ سنی دونوں مفسرین نے لکھا, ایک نے جناب موتز جناب فخر الدین رازی صاحب نے اختلاف کیا ہے بات پہ. وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے, آیت دلیل تو ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت عادل ہونا چاہیے, ایک شاہد ہونا چاہیے, گواہ ہونا چاہیے ہر زمانے کے اندر. یہ بات تو صحیح ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ایک اجماع ہونا چاہیے امت کا, وہ گواہ ہونا چاہیے لوگوں کے اعمال کے اوپر. کیونکہ اگر ایک ہوگا تو وہ خطا کرے گا, اس کے لیے پھر خطا کار کے لیے پھر ایک آدمی گواہ چاہیے, پھر ایک گواہ چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ امت میں ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے اعمال پر گواہ ہو تاکہ اس کی گواہی قیامت کے دن قبول ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر امت پر اجماع کو گواہ نہیں بنایا, بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے ہر امت میں سے ایک کو گواہ بنائیں گے. لہذا تعصب کی اینک اگر اٹھا لیتے فخر الدین رازی صاحب تو یہ نہ کہتے کہ امت کا اجماع گواہ ہوگا. عزیزو اسی لیے فخر ہے ہم تشیع کو کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں جس کا اول بھی معصوم ہے, جس کا اوسط بھی معصوم ہے, یہ کل کے کل معصوم ہیں. چلو آپ دیجیے. یہ تو اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہمارے پورے سلسلہ امامت میں کوئی غیر معصوم ہے ہی نہیں. عصمت کی منزل پر فائز معصوم, ہر گناہ سے پاک, ہر خطا سے پاک, اور ہر زمانے میں ایک حجت موجود ہے. ہر زمانے میں ایک حجت خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب تو ہے کہ ہدایت کا راستہ منقطع نہ ہو جائے, دوسرا کہ وہ ہمارے اعمال پر گواہ ہے, ہمارے اعمال پر شاہد ہے. یہ دو دلیل ہے نا. ہر زمانے کے اندر ایک حجت خدا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہدایت کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے, اور ہر زمانے کے لوگوں کے اوپر ایک جو ہے وہ امام شاہد, امام عادل جو ہے وہ گواہ ہو, تاکہ جو بھی انسان انجام دے قیامت کے دن وہ گواہی دے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں معصوم ہے یا نہیں ہے؟ اب ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو, اعمال پر گواہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کبھی امام ظاہر ہوتا ہے, کبھی پوشیدہ ہوتا ہے, لیکن ظاہر رہ کر بھی امام ہدایت کرتا ہے, پوشیدہ رہ کر بھی امام ہدایت کرتا ہے. یہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. اچھا یہ ایسی بات نہیں کہ میں جذباتی خطابت کی بات کر رہا ہوں. کوئی سوال کر لے کہ مولانا ظاہر امام تو ہدایت کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد جا سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. غیبت میں رہنے والا امام کیسے ہدایت کرے گا؟ نہ ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں, نہ وہ ہمارے سے ملنے آتا ہے, نہ ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں. وہ کیسے ہدایت کرے گا؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سوال کر سکتا ہے نا انسان. آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے سوچتے کہ امام غیبت میں رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا, تو میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں, اور وہ سوال یہ کہ مجھے بتائیے شیطان کو کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک آدمی بتا دیجئے, مسلمان چھوڑیے دنیا کا کوئی ایک لے آئیے, اس سے پوچھئے کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو بھائی یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کب بہکا دیتا ہے, بہکا دیتا ہے. بھائی کیا بہکاتا ہے؟ کہ نظر نہیں آتا. وہ کہتا ہے یہ گناہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. تو جب نظر نہیں آتا تو اس کے کہنے پہ چلتے کیوں؟ کا وسوسے ڈالتا ہے, وسوسے ڈال کر لوگوں کو حق سے ہٹا دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے, خدا کے راستے سے ہٹاتا ہے. تو جو دشمن خدا ہے شیطان, اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ پوشیدہ رہ کر گمراہ کر سکتا ہے,
تو کیا امام عادل کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ پوشیدہ رہ کر لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہو؟ تو کیا پروردگار نے امام عادل کو حق نہیں دیا کہ وہ پردہ غیب میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے؟ اس لیے پیغمبر خدا کہتے ہیں لوگوں ہمارے قائم کی مثال اس سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ جب بادل آتے ہیں نا، بار آتا ہے سورج نکلا ہوتا ہے تو کیا اندھیرا ہو جاتا ہے؟ روشنی دیتا ہے نا۔ پیغمبر فرما رہے ہمارے قائم کی مثال اس سورج کی مانند ہے جو بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر تمہیں نور دیتا ہے، تمہیں روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہمارا قائم پردہ غیب میں رہ کر تمہاری ہدایت کرتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے بھائیزان ہر زمانے کے اندر ایک امام عادل کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جس میں معصوم نہ ہو۔ حتیٰ کہ میں نے روایت یہاں تک پڑھی اگر پوری دنیا ختم ہو جائے نا، پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، سب مر جائیں، 2 آدمی بچیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، سب مر جائیں، 2 بچیں، تو پیغمبر کہتے ہیں یاد رکھو 2 میں ایک امام ضرور ہوگا، یعنی ان 2 میں بھی ایک امام ہوگا۔ سب ختم ہو جائے کچھ نہیں ہو۔ کیوں امام کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے امام کا ہونا ضروری ہے کہ ہدایت کا راستہ ہے۔ امام انسان کے اعمال پر گواہ ہے، اس لیے ہر زمانے کے اندر حجت ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے اور عزیزان محترم ہمارے ائمہ کا کیا مقام ہے؟ خدا نے ہمیں ایسے معصوم عطا کیے، نہ جن کے عمل میں کوئی اختلاف، نہ جن کے فعل میں کوئی اختلاف، نہ گفتار میں کوئی اختلاف، نہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی اختلاف۔ اور اٹھنے بیٹھنے کلام میں اختلاف ہونا تو بہت دور کی بات، ان کے تو خوابوں میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ ایسے معصوم اللہ نے دیے جو ہمیں دیے امام کہ ان کے تو خوابوں میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ کہاں پیغمبر کا زمانہ، کہاں امام رضا کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے سال، کتنا عرصہ ہے؟ اور ہے بھی خواب دیکھنے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دن رسول خدا مسجد میں بیٹھے اور تھال رکھا ہے کھجوروں کا، اور لوگ آ رہے ہیں، رسول خدا ایک ایک مٹھی کھجور دے رہے۔ کہا میں بھی لائن میں لگ گیا۔ کہا جب میری باری آئی رسول خدا نے مسکرا کر مجھے دیکھا، ایک مٹھی کھجور مجھے بھی دے دی، میں نے لے لی، میں چلا گیا۔ خواب سے بیدار ہوا، کہا جا کر امام کو بتاؤں، مولا رسول خدا کا زمانہ نہیں، امام رضا کا زمانہ۔ کہا مولا کو جا کے بتاؤں۔ مولا کے پاس گیا، کہتا ہے مجھے تعجب اس بات پہ ہوا کہ جب میں مولا کے پاس گیا تو مولا اسی مقام پر بیٹھے تھے جس پر رسول خدا بیٹھے تھے، اسی مقام پر بیٹھے تھے، اسی انداز میں ایک تھال رکھا تھا کھجور سے بھرا، کہا بیٹھے تھے۔ کہا لوگ لائن سے لگے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا، مجھے تعجب ہوا کہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہا میں بھی لگ گیا لائن میں۔ کہا جب میری باری آئی تو میں نے امام رضا کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے رسول نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا ایسے مولا نے مسکرا کر دیکھا اور ہاتھ میں کھجور دے دی۔ کہا میں نے کھجور گنی، اس وقت جب رسول نے دی تھی 17-18 تھی۔ کہا جب میں آگے بڑھا تو میں تعجب میں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کیا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہوں کیا ہے، یہ اس کی کیسی تعبیر ہے؟ کہا میں نے کھجور گنی کہ شاید یہ اتفاق ہو۔ کہا میں آگے گیا، میں نے کھجور گنی تو کہتا ہے میرے تعجب کی انتہا نہ رہی، کھجور کی تعداد بھی وہی جو رسول خدا نے دی تھی، اس کی تعداد میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ کہا پھر میں نے شک کیا کہ شاید یہ محض اتفاق ہو، یہ بھی کوئی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہا میں دوبارہ لائن میں لگ گیا، دوبارہ لائن میں لگ کر پھر امام رضا کے پاس آیا، اپنا ہاتھ پھیلایا، مولا ایک کھجور اور دے دو۔ تو امام رضا نے مسکرا کر کہا اگر میرے نانا نے خواب میں تجھے ایک کھجور زیادہ دی ہوتی تو میں رضا بھی تجھے زیادہ دے دیتا۔ تو میں تجھے رضا زیادہ دے دیتا۔ تو جس کے خوابوں میں اختلاف نہ ہو، جن کے ہاتھوں کی گرفت میں اختلاف نہ ہو، تو اس معصوم کے قول میں اور فعل میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ اسی لیے رسول کہہ رہے ہیں انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد۔ جو اول محمد کہتا ہے وہی اوسط کہتا نظر آئے گا، وہی آخر کہے گا۔ ہمارا علم بھی ایک ہے،
علم لینے کا مرکز بھی ایک ہے، نہ ہمارے تمہیں قول میں تضاد نظر آئے گا، نہ اختلاف۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ فیضان محترم، یہ اہل بیت کا مقام ہے، خدا نے گواہ بنایا انسان کے اعمال پر، افعال پر گواہ ہیں اہل بیت، خدا نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ صلوات بھیجیے ایک بار محمد علیہ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کتاب میں نازل کر دیا۔ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب سے باہر ہو۔ جس طرح پوری کائنات کا علم اللہ نے کتاب میں رکھا، اسی طرح پوری کائنات کا علم اللہ نے اہل بیت کو عطا کیا۔ یعنی علم میں بھی کوئی نہیں ہے، مرکز تو ایک ہے نا، منبع تو ایک ہے نا علم کا، جہاں سے لیا کون سا علم ہے؟ کوئی علم ایسا نہیں ہے۔ کوئی علم آپ کے ذہن میں کوئی علم کا تصور آ سکتا ہے نا، اس علم کو لے آئیے، وہ علم بھی اہل بیت کو اللہ نے دیا۔ اللہ نے اہل بیت کو دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں کہ جو اہل بیت کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ مولا یہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ علم صرف مولا کائنات کو ملا تھا اور مولا نے دعویٰ کیا تھا سلونی کا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر معصوم، کسی زمانے کا بھی معصوم آپ لے لیجئے، کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی مسئلہ لے کر گیا ہو اور معصوم نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا، نہیں ملے گا آپ کو۔ یعنی اول تا آخر، کیونکہ مرکز تو ایک ہی ہے نا، پیغمبر سے علم لیا سب نے، کوئی معصوم ایسا نہیں ملے گا۔ بلکہ حتیٰ کہ بنو امیہ جیسے بدترین زمانے میں، کہ جب اہل بیت کے مقام کو گرانے کے لیے حدیثیں گھڑی گئی ہیں، حدیثیں لکھی گئی کہ ان کے مقام کو گرایا جائے، ان کے مقام کو بڑھایا جائے، حالانکہ کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی۔ مجھے ایک آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ حدیث یہی تھی، لیکن علی کے مقام کو گرانے کے لیے دوسروں کو بھی لیا ہے، کہ صرف رسول نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ رسول کی پوری حدیث یہ ہے کہ میں شہر ہوں، میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی کھڑکی اور فلاں اس کی چھتیں ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری بنو امیہ کے زمانے میں کرتب دکھائے گئے نہیں گئے؟ پتہ نہیں کیا کیا حدیثیں گڑ گڑ کر ان سے منسوب کی گئی، ہے یا نہیں ہے؟ تو مسئلہ حدیثیں گڑنے سے انسان عالم نہیں بن جاتا۔ عالم وہی ہوگا جو علم کا جواب جانتا ہوگا۔ اگر کوئی علی کے مقابلے پہ ہوتا تو لے آتا، ہے یا نہیں ہے؟ اگر علی کے مقابلے کا کوئی ہوتا تو پھر بار بار یہ کیوں کہتے تھے خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ اگر علم کے اس مقام پر فائز تھے تو پھر بار بار ایک دفعہ کہہ دیتے، دو دفعہ کہہ دیتے، 70 بار کہا خدا کی قسم علی نہ ہوتے ہلاک ہوتا، خدا کی قسم علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا۔ تو عزیزوں، میں ایک جملہ کہنے کا میرا عادی نہیں ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، سنتے جائیے ایک جملہ، کہ آپ تو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں، یہ بھی حدیث گھڑی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے لیے حدیث یہاں تک ہے، پیغمبر نے غزوہ تبوک کے موقع میں فرمایا علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر تو میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہی حدیث ہے نا۔ کیا حدیث ہے؟ کہ علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ تو میرے بعد نبی نہ ہوگا۔ لیکن علی کے بغض میں اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے، علی کے مقام کو گرانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ ہے یا نہیں ہے؟ نبی علی کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تو نبی نہیں ہوگا، میرا وصی ہوگا، ہارون جیسا تیرا مقام ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن علی کی منزلت کو گرانے کے لیے یہاں تک چلے گئے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں صاحب ہوتے۔ تو بھائی ایسے نبی تمہیں مبارک ہو کہ جس کے نبی کو میرا علی ہلاکت سے بچائے۔ تمہارا ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا۔ جو اس میں کوئی اختلافی بات تھوڑی ہے، یہ تو سب کے یہاں موجود ہے، ان کے یہاں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں بھائی، ہمارے یہاں تو نبی کے مقام پہ علی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں ہم سے بڑا کوئی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں غدیر میں ختم نبوت کا اعلان یہی تو ہوا تھا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب امامت اور ولایت کا سلسلہ چلے گا۔ اب جو چاہیے ولایت اور امامت کے راستے سے ملے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ تو ان کے یہاں موجود ہے کہ علی کے مقام کو گرانے کے لیے سب کی باتیں، سب کچھ ہوا اس زمانے کے اندر، لیکن کوئی علی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکا۔
کوئی ہوتا تو لے آتے علی کے مقابلے پر، کوئی علم کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میں نے کہا نا جھوٹی روایتیں گھڑ لینا آسان ہے، لیکن علم الہی کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ بیٹھے مولا کائنات، بلکہ ابو ذر غفاری، بات آگئی ذہن میں سنتے جائیے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں اور مولا کائنات لشکر کے ساتھ نمل ایک کی منزل ہے اس سے گزر رہے تھے، ایک مقام ہے نمل کہتے ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر پڑی کہ چونٹیوں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، سمندر بہتا ہوا آ رہا ہے چونٹیوں کا۔ میں حیران رہ گیا، کہتا ہے یہ لشکر دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ با برکت ہے وہ ذات کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، ابو ذر غفاری کہ میرے ساتھ مولا کائنات ہے، جب چونٹیوں کو لشکر کو دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ جیسے ابو ذر نے یہ بات کی، علی نے ٹوک دیا تو غلط کہتا ہے، ٹوک دیا تو غلط کہہ رہا ہے، یہ نہ کہ بلکہ یہ کہہ کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے، جس نے اس کو خلق کیا وہ بابرکت ذات ہے۔ اور جہاں تک تو بات کرتا ہے ان کی تعداد کی، تو خدا کی قسم میں تو ان کی تعداد کا علم رکھتا ہوں اور میں تعداد نہیں جانتا۔ ابو ذر میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں، میں جانتا ہوں۔ خدا نے مجھے علم دیا ہے، خدا نے مجھے علم عطا کیا ہے، کوئی علم ایسا نہیں کائنات کا کہ جو اللہ نے ہمیں عطا نہ کیا۔ اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ بھائیزان محترم، آخری بات کر کے بس رحمت تمام کروں، مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ تو کوئی علم نہیں ہے مولا کائنات کہتے، کائنات کا کوئی علم نہیں ہے، مجھ سے پوچھو میں تمہیں اس کی تعداد بتا سکتا ہوں، نر کتنے ہیں مادہ کتنے، کوئی علم ایسا نہیں میں نہیں جانتا۔ بلکہ ابو ذر غفاری کی ایک حدیث ملتی ہے کہ مسجد کوفہ میں سید رضی نے اسے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا کائنات اور میں مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مولا کائنات اپنی عبادت کر رہے تھے، میں اپنی عبادت کر رہا تھا۔ کہا عبادت کرنے کے بعد علی مشغول ہو گئے دعاؤں میں، اس میں کہنے میں نے دیکھا کہ اچانک میرے مولا نے گردن اٹھا کر یہ جملہ کہا، اس کی بات کو مان لے، اس کی بات کو مان لے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ کہتا جیسے ہی مولا کائنات یہ جملے کہے، جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھا، مسجد تو خالی تھی، میرے علاوہ اور مولا کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں نہ جانے میرے مولا کو کیا ہوا، یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی مولا کائنات کے جیسے ابو ذر کے دل میں خیال آیا نا، تو علی تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا، علی تو گلوں کی بھی کیفیت جانتا ہے۔ فوراً کہتے ہیں ابو ذر ذرا نظر اٹھا کر اوپر دیکھ، نظر اٹھا کر اوپر دیکھ۔ اب جو اوپر دیکھی تو کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سن کر جواب دے رہا تھا، تو تعجب سے کہتے ہیں مولا کائنات سے کہ مولا آپ ان کی پرندوں کی زبانوں کا علم رکھتے ہیں؟ کہتا ہاں رکھتا ہوں۔ کہا مولا یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا یہ مادہ اپنے نر پر ناراض ہو رہی تھی اور ناراض ہو کر کہہ رہی تھی تیرا دل کہیں اور لگ گیا، دل بھر گیا مجھ سے تیرا، اور یہ بار بار کہہ رہا تھا نہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے کرتا ہوں، اور وہ انکار کیے چلی جا رہی تھی۔ جب نر کی بات اس نے نہ مانی تو نر نے میری طرف اشارہ کر کر کہا قسم ہے مجھے اس علی ابن ابی طالب کی، قسم ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی مادہ نے انکار کیا تو میں نے اسے ٹوک دیا کہ اس کی بات کو مان لے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو فوراً تعجب سے کہتے یا علی میں نے تو سنا تھا آج تک حضرت سلیمان پرندوں کی زبانوں کا علم رکھتے تھے، کیا آپ بھی پرندوں کی زبانیں جانتے؟ مولا کائنات کہتے ابو ذر کیا کہتا ہے؟ سلیمان نے میرا واسطہ دے کر خدا سے پرندوں کی زبانوں کا علم مانگا تھا۔ خدا کی قسم کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے علی کو عطا نہ کیا ہو۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ وہ علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہ کیا ہو۔ کائنات کا ہر علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک جو کچھ بھی زمین میں رونما ہوتا ہے اللہ ہمیں اس سے مطلع کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں اس کا علم دیا، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے کائنات کا علی سے بڑا عالم، اہل بیت سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ خود ایک موضوع ہے
اگر انسان بات کرنا شروع کرے تو حیران رہ جائے. علی کے علم کا کوئی مقابلہ ہے؟ اہل بیت کے علم کا کوئی مقابلہ ہے؟ اور ایسا نہیں ہے، تصور نہ کریے گا علم میں مولا کائنات زیادہ ہے دوسرے معصوم کم ہے. نہیں، میں نے کہا نا منبع علم ایک ہے، جہاں سے علم لیا وہ ایک ہی مقام ہے. تو لہذا کوئی معصوم ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے دروازے پر یہ کہہ سکے کوئی کہ میں گیا تھا اور میں نے سوال کیا اور معصوم نے کہا میں نہیں جانتا. حالانکہ میں نے کہا کہ بنو امیہ کے زمانے میں بڑی حدیثیں گھڑی گئی، لیکن کوئی جھوٹی روایت لے آؤ کہ کوئی یہ کہے. صلوات جی محمد والے محمد. بنو امیہ کے زمانے بہت کچھ لکھا گیا، بڑے میں نے ایک دو حدیثوں کے حوالے آپ کے سامنے دے دیے، بہت کچھ لکھا گیا، لیکن کوئی ایک جھوٹا لے آؤ راوی بھی کہ وہ یہ کہہ سکتا ہو کہ میں علی کے دروازے پر یا اس کے اولاد کے دروازے پر گیا ہوں اور سوال کیا ہو تو وہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا. نہیں عزیزو، ہر علم کا وارث اللہ نے اہل بیت کو بنایا. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب اللہ نے علم ان کو دیا ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے. بس ختم کر دیا عزیزو. آخری بات، اور مجھے انصاف سے بتائیے، جس مکتب کا وارث علی ابن ابی جیسا عالم ہو، علی ابن ابی طالب جیسا عالم ہو، اس مکتب میں کوئی جہالت کی گنجائش ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یا تو مان لیجئے علی ابن ابی طالب عالم نہیں تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا. اور اگر علی عالم تھے تو انہوں نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ہے. اور عزیزوں یاد رکھیے گا، جہالت کی گنجائش نہیں ہے مکتب تشیع میں. آج جو جاہلانہ باتیں کی جا رہی ہیں اور کفریات بکی جا رہی ہیں اور علی کی ذات میں غلو کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا آج منبر سے. اور اس کا سبب کیا ہو رہا ہے؟ تشیع نشانے بن رہی ہے. لوگ شیعوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ ہیں شیعہ، یہ ہیں ان کے عقیدے، یہ ہیں ان کے عقائد. خدا کی قسم میں تو چیلنج کرتا ہوں، جو پاکیزہ توحید ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایسی توحید کا تصور جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا ان کے تصورات ہیں، جا کر پڑھ لیے گا. اور توحید ہمارے پاس کیوں نہ ہو؟ توحید بڑھتی اس کے در سے ہے کیونکہ رسول نے کہا یا علی انت باب اللہ انت طریق اللہ. علی تو اللہ کا دروازہ ہے، علی تو وہ شارع ہے جو اللہ تک جاتی ہے. تو جسے صحیح خدا چاہیے اسے علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. یہ تو لوگوں کے تصورات ہیں کہ نعوذ باللہ علی کو چھوڑو گے تو میں نے کہا یہی نقصان ہوگا نا کہ نعوذ باللہ اللہ جہنم میں ڈالنا ہوگا، جہنم بولیو کہ حل من مزید حل من مزید، اور پھر نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد اللہ کرسی سے اٹھا کر جہنم میں پھر ٹانگ رکھے گا کہ بھری ہے پیٹ. تو علی کو چھوڑو گے تو ایسے خدا بناؤ گے نا. علی کو چھوڑو گے، دروازے کو چھوڑو گے تو ایسے خدا بنیں گے. خدا کی قسم تشیع کو بدنام نہ کرو. اگر خدا کو پہچاننا ہے تو کوئی کلام نہ اٹھاؤ، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ سن لو اور پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کیا ہے. تشیع کو خراب نہ کرو. تشیع اتنا بلند ہے جتنا علی ابن ابی طالب بلند ہے. بس عزیزو ختم کر دیا. توحید پڑھنی ہے تو نہج البلاغہ پڑھ لو، دعائے عرفہ پڑھ لو، دعائے کمیل پڑھ لو. اور اگر اس توحید کی تفسیر دیکھنی ہے تو کربلا میں حسین کا سجدہ دیکھو. کیا بچایا حسین نے کربلا میں؟ توحید کو بچانے تو گئے تھے، سجدہ کر کر بتایا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، دین خدا کو کسی پہ قربان نہیں کر سکتا. یاد رکھنا، کسی مولوی کو جواب نہیں دینا، مادر حسین کو جواب دینا. امام جب نماز ظہر پڑھ رہے تھے نا، نماز عصر پڑھ رہے تھے تو امام کے صحابی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور جب تیروں کا میں برسا نا تو ایک تیر نکلا اور حسین کی ابا میں لگ گیا. تو اسے زرہ اٹھا کر پھینک دی. آسمان کی طرف رخ کر کے روتا ہے، کہتا پروردگار مجھے معاف کر دینا، میں زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ ایک تیر حسین کی ابا میں لگ گیا. جتنے تیر آتے تھے حسین اپنے سینے پر روک، حسین کا سپاہی اپنے سینے پر روک لیا کرتے. ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر سجدے میں گر گیا. حسین نے زانوں پر سر رکھ کر کہا فرزند رسول میں نے حق ادا کر دیا. حسین نے ایک جملہ کہا، حسین نے کہا خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے. اور ایک وعدہ اور کیا کہ یاد رکھ حسین جنت میں نہیں جائے گا مگر جب تک تو پہلے جنت میں نہیں جائے گا. عزیزو ایسے جانثار تھے حسین کے.
کہ جنہوں نے بچایا حسین کو، عزاداران حسین۔ میرا دل چاہتا ہے جناب زہرا کے دو چار مسائل کے جملے پر۔ کتنی مظلومہ ہے جناب زہرا؟ روایت کہتی ہے کہ جب دربار میں گئی تھی نا زہرا اپنا حق لینے تو سر کے بال کالے تھے، اور جب دربار سے واپس آئی ہیں تو سفید ہو چکے تھے۔ گھر میں پہنچی نا تو امام حسن نے پوچھا ماں حق مل گیا؟ مختصر کر رہا ہوں۔ امام حسین ملے، خاموش، کوئی جواب نہ دیا زہرا۔ ابھی حجرے میں جانا چاہتی تھی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے، اپنے ماں کے سینے سے لگ کر کہتی ہے ماں تیرا یہ کیا حال ہو گیا؟ زہرا نے جناب زینب کو سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ جناب زینب کہتی ہے اماں روتی کیوں ہو؟ سینے سے لگا کر زہرا ایک جملہ کہتی ہے میں نے اپنے نانا سے، اپنے بابا سے سنا ہے زینب کہ تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی۔ بس یہی چیز سوچ کر رو رہی ہوں کہ میں صحابی کے دربار میں گئی تھی تو زہرا کا یہ حال ہو گیا۔ زینب جب تو شرابی کے دربار میں جائے گی تو زینب تیرا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے تو کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ٹوٹی؟ امام رو کر یہی تو کہا کرتے تھے شام، شام، شام نے مجھے مار دیا۔ عزاداران حسین، بس زہرا کے مسائل کون کون سے مسائل پڑھوں انسان حیران رہ جائے، کون کون سی مصیبتیں پڑھوں کہ جب ظالم دروازے پر آگ لے کر آئے نا، یہ خبیث آنے کے بعد جب دروازہ جلایا ہے اور دروازہ جلنے کے سبب جب کمزور ہوا نا تو دروازہ خود گرا نہیں ہے کہ جل کر گر گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب دروازہ کمزور ہوا تو ایک خبیث نے آواز دے کر کہا دروازہ گرا دو۔ در و دیوار کے درمیان رسول کی بیٹی ہے، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے دروازے پر لات ماری ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ زہرا کی فریاد بلند ہوئی اسماء، اسماء مجھے سہارا دے، اسماء میرا محسن مارا گیا، اسماء میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ عزیزوں مصائب ختم کر دیے، یہ ظالم گھر میں داخل ہوئے کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو کھینچنا شروع کیا۔ زہرا نے دامن پکڑ لیا، ظالموں علی کو چھوڑ دو۔ ارے علی نے تمہارا کیا کیا ہے؟ جب زہرا نے علی کا دامن نہ چھوڑا تو کنفذ نامی خبیث آگے بڑھا، اس نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، زہرا کے بازو پر مارا، فاطمہ تڑپ کر رہ گئی۔ ارے یہ تھوڑی دیر کا درد نہیں تھا، جب تک زندہ رہی ہے نماز میں، دعائے قنوت میں زہرا کا ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا۔ اسی لیے تو زہرا نے کہا بابا تیرے بعد وہ مصیبت ٹوٹی اگر دنوں پہ پڑتی۔ بس شیخ عباس قمی نے ایک روایت نقل کیا، ختم کر دیا مسائب کو، آپ نے گریہ کر لیا۔ کیا روایت لکھی ہے؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب یہ ظالم گھر میں داخل ہوئے نا تو زہرا علی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ میں تجھے علی کے قریب نہیں جانے دوں گی، میں تجھے علی کے نزدیک نہیں جانے دوں گی۔ جانتے کیا ہوا؟ سادات مجھے معاف کریں گے، شیخ عباس قمی لکھتے کہ جب زہرا سامنے سے نہ ہٹی تو ایک نجس انسان، ایک ملعون انسان آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھنے کے بعد زہرا کے منہ پہ تماشا مارا، ادھر زہرا کے تماشا لگا، زہرا زمین پر گری، آواز دیتی ہے یا مہدی، اے میرے بیٹے تھے، تیری ماں پر کیا